اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئیں. مختلف قسم کی آراء جو گردش کرتی ہیں علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ماحول میں، کہ کیا ضرورت تھی، کیوں گئیں، اور جتنی آراء لوگ اپنی پیش کرتے ہیں ویسے ہی ان کے جوابات بھی ان کو دیے جاتے ہیں اور ملتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے یہ ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اگر باغ کی ضرورت تھی، دولت کی ضرورت تھی، اور اپنا معاملات وہ مال و دولت کی خاطر وہ دربار میں گئیں اور اپنا حق کا مطالبہ کیا، تو یہ جو مطالبہ کیا کیا کدھر استعمال کیا جانا تھا؟ کیونکہ کتابوں میں یہ روایات بھری پڑی ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ بتا دیا تھا کہ میری اہل بیت میں جو سب سے پہلی شخصیت مجھے آ کر ملے گی یا میرے بعد جس کا دنیا سے پردہ کیا جائے گا وہ میری بیٹی آپ ہوں گی. اور وہ جانتی تھی جناب سیدہ طاہرہ کہ میری حیات طیبہ کے بہت کم ایام بعد سرور کائنات رہیں گے اور میں بہت جلد اپنے بابا جان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گی. تو جو شخصیت جانتی ہو کہ میری تو اب زندگی فقط اور فقط 3 مہینے ہے، 90 دن ہے، یا 78 دن اتنی زندگی ہے، وہ اتنے بڑے باغ کو کیا کرے گی، کیوں مانگے گی، کیا وجہ ہے؟ اپنے لیے تو ضرورت نہیں، اپنی زندگی مختصر ہے بعد سرور کائنات. کیا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی انتظام کر کے جانا چاہتی تھی؟ تو وہ ذات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ القبریٰ کی کہ جس کا خدا کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اپنے دسترخوان پر رکھا ہوا کھانا 3 دفعہ دروازے پہ آئے ہوئے مسکین کو، فقیر کو اور اسیر کو جب دے دیا تو پھر بھی مطمئن ہے کہ ہم پھر پانی پی کے روزہ رکھ لیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے انتظامات کیوں کرے گی جن بچوں کے کھانا فقیر و غریب و مسکین کو دینے پر قرآن میں آیتیں نازل ہو جائیں اور ان کا فخر یہ ہو کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے پاس ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے پوچھا کہ سیدہ میں آپ سے چاندی زکوٰۃ کا نصاب جاننا چاہتی ہوں. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ کے 2 نصاب ہیں. وہ بڑی حیران ہوئی کہ زکوٰۃ کے 2 نصاب کیسے؟ زکوٰۃ تو اتنا ہوگا تو اتنا 40 اونٹ ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہے، اتنی چاندی ہے تو کتنی زکوٰۃ ہے، 2 نصاب کیسے ہیں؟ تب بی بی فرماتی ہیں 2 نصاب کا معیار یہ ہے کہ 1 زکوٰۃ کا نصاب تیرے لیے ہے اور 1 زکوٰۃ کا نصاب میرے لیے ہے. اس نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ سیدہ کیا نصاب ہے جو ہمارے لیے الگ ہے اور آپ کے لیے الگ ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ اگر تیرے پاس 105 مسکال چاندی موجود ہے تو 40واں حصہ تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ تیرا نصاب ہے. اور مجھ فاطمہ کا کیا نصاب ہے کہ اگر میرے پاس 105 مسکال چاندی موجود ہے تو سیدہ وہ ساری کی ساری زکوٰۃ میں دے دے گی. یہ 2 نصاب ہیں، یہ 2 فرق ہیں. وہ سیدہ جو اپنا نصاب ایسا رکھے کہ جو پاس ہے
وہ راہ خدا میں دے دے۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا گزر اوقات کیسا ہوتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں جب خدا عطا نہیں کرتا تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب عطا کرتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کو باغ فدق کی ضرورت، ان کو دولت کی ضرورت، ان کو مال دنیا کی ضرورت۔ یاد رکھیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ابن حدید بہت بڑے ایک علامہ گزرے ہیں، انہوں نے شرح کی ہے اپنا نہج البلاغہ کی، اور اس کے دوران جہاں پر یہ بات آئی وہاں پر انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اپنے استاد محترم سے انہوں نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی، کیا وہ حق ان کا بنتا تھا یا وہ اپنے قول میں سچی تھی؟ تو اس وقت ان کے استاد محترم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بالکل جناب سیدہ کا حق بنتا تھا، اور وہ اپنے قول میں صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، کہ وہ بالکل ٹھیک فرما رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ خلفاء نے حق دیا کیوں نہیں؟ جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حق دیا کیوں نہیں؟ تو اس وقت ان کے استاد محترم جواب دیتے ہیں کہ حق نہ دینا یہ فقط باغ فدق کا انکار نہیں تھا، جس سے تمام عالم انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ فدق مقدمہ تھا ولایت جناب امیر المومنین کا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ فدق مسئلہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت جو اس وقت مسند جناب سرور کائنات پر بیٹھا ہوا شخص مان لیتا کہ سیدہ آپ سچ فرما رہی ہیں، فدق آپ کا بنتا ہے، آپ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، تو جناب سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کہ جناب سیدہ فدق لے کر گھر بیٹھ جاتی، دوبارہ جناب سیدہ آتی، اور وہ حاکم وقت جو اعلان کر چکا ہے کہ آپ طیبہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں، صدیقۃ الکبریٰ بھی ہیں، اس کو پھر بی بی جناب امیر کی ولایت کا سوال کرتی ہے۔ اور جو پہلے ان کو صدیقہ کہہ چکا ہوتا وہ دوبارہ ان کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ اس کو ولایت جناب امیر المومنین ماننی ہی نہ پڑے، اس لیے باغ فدق کا انکار کر دیا گیا۔ باغ فدق در حقیقت جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا دفاع ہے، نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے، نہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اس کی کمائی کے محتاج ہیں کہ فدق سے کچھ آئے گا تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بنے گا۔ یہ مقدمہ ہے جناب امیر کی ولایت کا، جو جناب سیدہ نے وہاں پر پیش کیا، اور جس کے اندر جناب سیدہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، جہاں پہ پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور پھر وہ جو صاحب مسند بن کر بیٹھا ہوا تھا اس کو مخاطب کر کے پوچھتی ہیں کہ مجھے بتا کہ جناب سرور کائنات کے ساتھ سب سے زیادہ جڑنے والا، ملنے والا، طہارت میں، پاکیزگی میں، صداقت میں، امانت میں ہم اہل بیت کے علاوہ کون ہے جو اس طریقے سے جناب سرور کائنات کے ساتھ مل سکے، ان کے برابری کر سکے؟ اور اگر تو رشتے نسب کی بات کرتا ہے تو جناب علی سے بڑھ کر کون ہے جو رسول خدا کے زیادہ قریب ہو؟ جناب سرور کائنات نے، میرے بابا نے آ کے تم لوگوں کو حلال اور حرام بتایا۔ تم لوگ تو وہ تھے جو گھڑوں میں کھڑا ہوا پانی پیا کرتے تھے، جو تم لوگ وہ تھے جو کسی کا پھینکا ہوا منہ سے نکالا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانا فخر سمجھا کرتے تھے، تم لوگ وہ تھے کہ جو جتنا بڑا بدکار تھا وہ اتنا اپنے آپ کو ماہر اور نامور سمجھتا تھا۔ میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ حلال کیا ہے، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ حرام کیا ہے، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ نجاست کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، اور میں اس علی کی زوجہ ہوں، اور وہی مسند کا وارث ہے جس کی تلوار سے تم سکون اور امان میں آئے، جس کی تلوار کی چمک سے تمہارے دلوں پر اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب علی میدان میں آگے ہیں تو اب ہمیں کسی کی فکر نہیں رہے گی۔ در حقیقت جناب سیدہ کا فدق مانگنا، جہاں پر دفاع ولایت امیر المومنین تھا، وہاں پر جناب سیدہ کا فدق کا مطالبہ کرنا
عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو حق اور باطل کا فرق واضح طور پہ دکھانے کا موقع تھا کہ پتہ چل جائے کہ کون کون ایسا ہے جو اجر رسالت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کون ایسا ہے جو اجر رسالت کو غصب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حق سمجھنے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔